کہتے ہیں کہ جو چیزیں نکلتی ہیں لوگوں کے منہ سے اور جس طریقے سے یہ نکالی جاتی ہیں یہ سب غلط ہے، یہ اعتراف کر لیں پبلکلی کہ یہ جو میں کر رہا ہوں یہ غلط ہے۔ نہیں، یہ پہلی بات ہے، یہ غلط نہیں ہے۔ جو مریض ہوتا ہے اس کے منہ سے یہ چیزیں نکلتی ہیں۔ اور تاجدار سپہ سالار کا جو انہوں نے لقب لیا ہوا ہے اس سے بھی ریلیٹڈ وہ لیا یہ ہوا کہتے نہیں ہیں، ہے یار، ہم نے دیا الحمدللہ، ہمارے مرشد ہیں وہ۔ اور جو سپہ سالار ہیں وہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، تو سپہ سالار کا جو لقب ہے نا وہ ان کے لیے مختلف سپہ ہے۔ سالار سیدنا، اس میں تو کیا بات کہا آپ نے ٹھنڈ ڈال دی سر بات، یہ بار اقرار نہیں کہی ہے جی انہوں نے کہی کہ سپہ سالار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، اس کو کہیں اپنے والد گرامی سے کہیں یہ بات کہہ دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ مجھے میرے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ دیکھ رہے ہیں۔ سہیل کلیا صاحب اور عمران کلیا صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سہیل بھائی کیا ہو رہا ہے یہ سر؟ معاملہ سورٹ آؤٹ کریں، ختم کریں معاملات۔ اقرار بھائی سے مل کے آئے ہوں، پوچھ کے آئے ہوں، وہ کہتے ہیں کہ یار یہ چند ایک چیزیں ہیں، چند ایک نکات ہیں، اس سے ڈینائی کر دیں وہ، میری ان سے کوئی لڑائی نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے جی آپ کا شکریہ۔ گزارش یہ ہے کہ مجھے کال آئی تھی ایک میرے بڑے ہی پیارے بھائی کی جو نو اسٹیل مطلب ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں، تو انہوں نے بھی کہا تھا کہ سہیل بھائی ملنا چاہتے ہیں۔ میں آیا بھی تھا اسی سلسلے میں لاہور، لیکن شاید ان کی اپنی کوئی مصروفیت ہوگی، اللہ پاک ان کو مزید کامیابی اور ترقیاں دے۔ دیکھیے میری بات سنیں، اقرار صاحب نے جو سوالات کیے تھے وہ میں نے ان کا ڈے فرسٹ میں ہی جواب دیا تھا کہ وہ آپ پہلے تو بات ہے آپ اپنی چیزیں پلیٹ فارم رکھیں، پہلے تو آپ نے سلپ نہیں ہونا، کیونکہ آپ ہمیشہ مطلب نا بھاگ جاتے ہیں بات کر کے نا۔ ماشاءاللہ آپ کا وتیرہ ہے، ہمیں پورا اس کا اندازہ بھی ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر آپ کو جس طرح سے آپ نے سوال کیا تھا مجھے بہت اچھا لگا بھی، اگر آپ کو چاہتے کیا ہیں آپ، ٹھیک ہے، وہ جو چاہتے ہیں نا جی وہ ذرا تحریری شکل میں لے آئیں، پھر اس کے اوپر بیٹھ کے بات کی جا سکتے۔ دیکھیں کوئی بھی لڑائی ہوتی ہے آخر اس کا اختتام ہوتا ہے، وہ اچھا ہو برا ہو وہ جو بھی ہو، ظاہر ہے اس کا بھی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، بالآخر اس کا اختتام تو ہے۔ لیکن یہ ہے کہ جتنے بھی اگر علماء اکرام ہیں، جتنے بھی بڑے ہمارے بڑے ہیں، وہ ابھی تک اسی کاش میں ہے کہ یہ بندہ چاہتا کیا ہے۔ ریٹنگ چاہتا ہے، ریٹنگ اس کو بھرپور مل چکی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ وہ اپنی جس طرح سے کرتے ہیں زبان درازی وہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے کر لی۔ ابھی تک یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ چاہتے کیا ہو، ابھی تک تو وہ مصروف یہ بتا تو سکے نہیں۔ وہ کہتے ہیں برملا اس چیز کا اعتراف کریں کہ جو کر رہے تھے وہ غلط تھا۔ نہیں، جو انہوں نے آپ کے سامنے کہا ہے کہ جی میرے یہ کوشچن آپ ذرا مجھ سے پوچھ لیں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں ان میں کون سی چیزیں ہو سکتی ہیں، کون سی نہیں۔ سمپل سی بات، میں تو پہلے بھی کہہ وہ چکا۔ کہتے ہیں کہ جو چیزیں نکلتی ہیں لوگوں کے منہ سے اور جس طریقے سے یہ نکالی جاتی ہیں یہ سب غلط ہے، یہ اعتراف کر لیں پبلکلی کہ یہ جو میں کر رہا ہوں یہ غلط ہے۔ نہیں، یہ پہلی بات ہے، یہ غلط نہیں ہے۔ جو مریض ہوتا ہے اس کے منہ سے یہ چیزیں نکلتی ہیں، ٹھیک ہے۔ میرے تک جو میسج آیا تھا کہ جی اگر ہم اس کو پبلش نہ کریں، تو میں نے کہا یار میں نے اس بات سے اتفاق بھی کیا تھا اپنی ذات کی حد تک، ان سے پوچھے بغیر کہ یار یہ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ ان کو نہ پبلش کیا جائے، ٹھیک ہے۔ باقی رہی بات، انہوں نے کہا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے دم کرے، یار وہ پہلے بھی پڑھ رہے تھے، اگر آپ کی تسلی نہیں ہوتی تو میں ان سے کہہ دوں کہ بآواز بلند پڑھ دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یار کوئی بھی کام ہے، کوئی بھی مسلمانوں سے پتہ کوئی بھی کام کریں گے تو اس کا اگر کہتے ہیں بسم اللہ پڑھ کے کریں مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو بھائی جان وہ پہلے بھی کر رہے تھے، مزید ان کی تسلی کے لیے 2 مرتبہ کہہ دیں کہ 2 مرتبہ پڑھ دی کریں۔ اور تاجدار سپہ سالار کا جو انہوں نے لقب لیا ہوا ہے اس سے بھی ریلیٹڈ وہ لیا یہ ہوا کہتے نہیں ہیں، ہے یار، ہم نے دیا الحمدللہ، ہمارے مرشد ہیں وہ وہ یہ کہتے ہیں وہ سپہ سالار ہیں ہمارے، کوئی بات تو کرے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو سپہ سالار کا ورڈ ہے نا، میں نے یہی سوال کیا کہ سپہ سالار تو ہم سب ہی ہیں، پھر ہم سب ہی جو ہے نا ختم نبوت پہ یقین رکھتے ہیں، الحمدللہ وہ ہمارے تو لیڈر پھر ہیں۔ انہوں نے یہی بتایا کہ ہم سب سپاہی ہیں، اور جو سپہ سالار ہیں وہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، تو سپہ سالار کا جو لقب ہے نا وہ ان کے لیے مختلف سپہ ہے۔ سالار سیدنا، اس میں تو کیا بات کہا آپ نے ٹھنڈ ڈال دی سر بات، یہ بار اقرار نہیں کہی ہے جی انہوں نے کہی، کہ سپہ سالار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، اس کو کہیں اپنے والد گرامی سے کہیں یہ بات کہہ دیں، جائیں انہوں نے کہہ دی ہے۔ سر کہاں کہی ہے؟ بات اور کر رہے ہیں۔ اب اس کے والد صاحب کہیں، کل تک تو وہ پتہ نہیں کیا کہہ رہے تھے، بندہ سڑ جائے، مذاق نہیں، اس سے پہلے کہ ایسا کوئی یہ کوئی بدبخت اور کوئی بغیرت اور گندی نسل کا آدمی ہوگا جو وہ بات کرے گا جو اس کے والد گرامی نے کی ہے۔ نہیں، آپ کی جہاں تک بات ہے سیدھی سی بات ہے، سپہ سالار بلا شبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ٹھیک ہے۔ دیکھیے یار باقی سارے سپاہی ہیں، موجودہ وقت کے حساب سے لوگوں نے، ہم جیسے لاکھوں لوگوں نے جو بیرون ممالک میں تھے، ان لوگوں نے کہا تھا کہ جس قسم کا کام اس وقت آپ ختم نبوت کے حوالے سے کر رہے ہیں، ہماری خواہش ہے کہ ہم آپ کو ایک سپہ سالار کی شکل میں دیکھ رہے ہیں۔ آپ نا تاریخ اٹھا لیں پچھلے چند سالوں کی، ٹھیک ہو گیا، آپ کو پاکستان کا کوئی ایسا کونا نہیں ملے گا جہاں پہ بادشاہ نے کانفرنس نہ رکھی ہو۔ اچھا اس میں آپ ابھی سے دیکھنا شروع کر دیں، آپ 1 ہفتہ کی ریسرچ کر لیں، جہاں پہ بھی محفل میلاد ہوتی ہے نا، اس میں مطلب اگر ہاں مسلک کا اختلاف سمجھ میں آتا ہے، میری میں بھی آتا ہے،
آپ کی بھی کسی کے بھی آ سکتا ہے. یعنی جو ہمارے دوسرے مسلک کے اہل حدیث بھائی ہیں وہ بھی ان کا اپنا ایک طریقہ ہے, اہل دیوبند حضرات ہیں ان کا اپنا ایک طریقہ ہے. ہم الحمدللہ اہل سنت ہیں, ہم میلاد کو ماننے والے ہیں, میلاد کو منانے والے لوگ ہیں. اچھا اس میں یہ ہے کہ محفل نعت ہے, ختم نبوت کانفرنس ہے, ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں. اچھا اس میں بھی الحمدللہ ہم لنگر ہر محفل میں تقریباً 90% محفل میں جو لوگ آؤٹ ڈور ہم جا کے محفلیں کرتے ہیں وہاں پہ بھی ہم لنگر تقسیم کرتے ہیں, اللہ کا شکر ہے. اچھا اس میں ہوتا کیا ہے, تلاوت کلام پاک سے آغاز ہو گیا, اس کے بعد حمد باری تعالیٰ پڑھی گئی, اس کے بعد نعت رسول مقبول پڑھی گئی, اس کے بعد درود و سلام پڑھا گیا, اس کے بعد دعا دم ہو گیا, اس کے بعد دعا ہو گئی. اس میں غلط کیا ہے؟ مجھے بھی مطلب مجھے بھی پتا ہو کہ اس میں غلط کیا ہے. میں یہی عرض فرحان بھائی آپ کے میں نے یہ کچھ چیزیں لکھی تھی, میں اپنی ہی لکھی ہوئی بھائی صاحب ایک منٹ اور دیں, ایک منٹ اور دیں. نہ وہاں پہ کوئی بھنگی ہے, نہ وہاں پہ کوئی چرسی ہے, نہ وہاں پہ کوئی سوٹا ہے. اور اتنا زبردست انتظام ہے, صاف ستھرے فیملیز لوگ وہاں پہ آتے ہیں, وہاں پہ لوگ بیٹھتے ہیں, رہتے ہیں, معزز معاشرے کے لوگ ہیں. ہم کوئی اب میں ایسی بات کوئی نہیں کرنا چاہ رہا, ہم خود جاتے ہیں سر. ہاں جی جی سہیل بھائی کیا دکھانا چاہ رہے ڈاکٹر صاحب کی تھوڑی سی کر دوں, دیکھیں آپ بھی گئے ہیں وہاں پر, آپ کو یقیناً پڑھی لکھی فیملی سے دکھائی دی تھی. یہ میں نے کچھ چیزیں لکھی ہیں جی اپنے تمام جو ہمارے پاکستان کے جو بہن بھائی ہیں, حق اور سچ کے ساتھ فتنوں کے خلاف کھڑے ہونے کی ہم دعوت دیتے ہیں آپ تمام بھائیوں کو جی. تمام کامل ایمان رکھنے والوں کو, ختم نبوت پر ایمان رکھنے والوں کو, قرآن پاک پر ایمان رکھنے والوں کو, احادیث مبارکہ پر ایمان رکھنے والوں کو, عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والوں کو, پنجتن پاک سبحان اللہ ان کے چاہنے والوں کو, اہل بیت کے چاہنے والوں کو, صحابہ اکرام کی حرمت پر جان قربان کر دینے والوں کو, اور حضرت امام حسین جنہوں نے ختم نبوت کے لیے اپنا پورا خاندان وہ قربانی دی, جو قربانی جب تک قیامت نہیں آئے گی اس قربانی کو یاد رکھا جائے گا. کوئی مائی کا لال اس قربانی کو نہ جھٹلا سکتا ہے نہ مٹا سکتا ہے. آج پھر سے یزیدی کفر کا ایک فتنہ ایک بار پھر سے سر اٹھا رہا ہے. میں ان تمام چاہنے والوں سے یہ درخواست کروں گا کہ خدارا آنکھیں کھولیں, سچ جانیں, سچ دیکھیں, سچ کا پرچار کریں, مت ایک فراڈ اور ایک دھوکے باز آدمی کی بات کو پھیلائیں. سچ جانیں, سچ کے لیے دروازے کھلے ہیں. انہوں نے جو بات کی اقرار نے, ہم نے اس کا جواب دیا. اگر کسی ہمارے بہن بھائی کو, وہ کسی بھی مکتبہ فکر سے ہے, وہ کسی بھی مسلک سے ہے, ہم ان کو دعوت دیتے ہیں. میرا نمبر ہے جی 033377271513. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں انشاءاللہ میں اپنے بھائیوں کو وہاں سے ہر چیز کا جواب ثبوت کے ساتھ دوں گا. بالکل ٹھیک ہے جی. سہیل کلیا, عمران کلیا ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ لوگوں کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.